خواتین حضرات، اردو اکیڈمی شمالی امریکہ کی جانب سے میں آپ تمام خواتین حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ خاص عرصے بعد ہم سب لوگ ایک بار پھر چاندنی کی چھت کے نیچے جمع ہوئے ہیں۔ یہ چھت ہمیں بہت پیاری ہے کہ اس چھت نے ہمیں بہت ایک گھر دیا ہے یہاں پہ، اور بڑا اپنائیت والا گھر، جو یقیناً میرے لیے تو ایک دوسرے گھر کی اہمیت رکھتا ہے، اور یقیناً ہم سب دلوں میں کچھ اسی قسم کے خیالات رکھتے ہیں ثروت بھائی کے اور مینا بھابھی، ان کے گھروں کے دروازوں کے ساتھ ساتھ دلوں کے دروازے بھی کھلے رہتے ہیں، جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے رحمت کے شکر گزار ہوں۔ آپ سب کو میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ابھی حال ہی میں منائی گئی، اور ایک خاصی تعداد جو پچھلے 2 دنوں میں لوگوں نے مجھے فون کر کر کے معذرت کی ہے کہ وہ پہلے سے فیملی کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں تو وہ نہیں آ سکیں گے، اور آپ کا شکر گزار ہوں۔ یقیناً یہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ سب آپس میں مل بیٹھتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا اردو اکیڈمی پر یہاں تشریف لائے، تو میں ذاتی طور پر اسے کہ احسان سمجھتے ہوئے آپ کا بہت مشکور۔ آج فادرز ڈے بھی ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہرحال وہ شام کو اسے تو آپ پکڑ ہی لیں گے فادرز ڈے کو، تو تھوڑی سی گفتگو آپ کے ساتھ اردو اکیڈمی کے بارے میں۔ چند ماہ مجھے یاد نہیں، خالدانہ صاحب بتائیں گے کتنے مہینے ہو گئے، لیکن کئی مہینوں سے ہم لوگ پروگرام کے تحت نہیں ملے، تو بہت لوگوں نے بذریعہ ای میلز، میسیجز، واٹس ایپ، فون کالز، میسیجز، بہت لوگوں نے اصرار کیا، میٹنگز بھی ہماری 2-4 ہوئیں کہ ہم اردو اکیڈمی کو دوبارہ سے شروع کریں۔ میں غور اس لیے کر رہا تھا کہ اس کو شروع کرنے میں تھوڑی سی محنت بھی لگتی ہے اور لوگوں کی ضرورت بھی ہوگی، خاص طور پہ جب کہ میں یہاں نہیں ہوں تو سنبھالنا ہوگا لوگوں کو، ذمہ داریوں کو، تو اس اعتبار سے آپ سے گفتگو میری بعد میں ہوگی، لیکن پہلے آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ اردو اکیڈمی کے ماہانہ اجلاس اگلے ماہ سے، جولائی سے دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کام کے لیے میں پی ایس سی سی کا شکر گزار ہوں۔ رابع عادل سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا سفر ساتھ شروع ہوا تھا، پھر آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ دوبارہ سے ہم ان کے ساتھ مل کے اس سفر کا آغاز کریں گے ماہانہ طور پہ، تاکہ وہ اس کی میری اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، تو میں سوچا تھا کہ یہ بہتر ارینجمنٹ ہے کہ پی ایس سی سی جو پاکستان کا حوالہ ہے، اور اردو زبان بھی اگرچہ کسی ایک کی زبان نہیں ہے، نہ وہ مسلمانوں کی زبان ہے نہ پاکستان کی زبان ہے، اردو سب کی زبان ہے۔ آغاز ہندوستان میں ہوا، کچھ کہتے ہیں پنجاب میں ہوا، بہرحال جو اس کی اونرشپ لینا چاہتا ہے لے، اردو سب کی زبان ہے۔ تو ایک تو یہ خوشخبری آپ کو مجھے بتانی تھی۔ میرے جو جانشین ہیں، آپ کو بہت عرصے سے پتہ ہے، ارشد رشید صاحب، یہ ان کی زیر نگرانی یہ سلسلہ چلے گا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی نمائندگی خالد رانا صاحب کریں گے، اور آپ کے ساتھ میری پھر گفتگو ہوتی رہے گی۔ ایک ایگزیکٹو کمیٹی کی تشکیل ہوا چاہتی ہے، اور میں اگر آپ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ای میل کیجیے، فون کیجیے، میسیج کیجیے، اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اردو اکیڈمی کے لیے۔ تو اس میں چند ایک لوگ جیسے میری بہن یاسمین، رفیق صاحبہ ہیں، چند لوگ اس میں شامل ہوں گے،
تو ایک ضرورت پڑے گی ایک فعال آرگنائزیشن کی جو لوگ اس کو آگے چلاتے رہیں گے ماہانہ طور پہ۔ جہاں تک پروگرام کا تعلق ہے، کوارٹرلی پروگرام، اس کے لیے میں جب تک ہمت صحت ہے آتا رہوں گا یہاں پہ انشاءاللہ، اور اس کے لیے جو ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ وہ ٹکٹڈ پروگرامز ہوں گے۔ ٹکٹ کوئی کمر توڑ قسم کا نہیں ہوگا، اگرچہ یہاں پہ لوگوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے لیکن مناسب ہوگا، لیکن یہ کہ ہم نے بہت عرصہ یہاں کی مہمانی انجوائے کی ہے، کافی برس، اور سرور بھائی امینہ بھابھی نے بڑے کھلے دل سے ہماری سرپرستی کی ہے اس آرگنائزیشن کی۔ تب یہ کہ ہم بڑے ہو گئے، تھوڑا سا بوجھ اٹھا لینا چاہیے ہمیں۔ اچھا جناب، یہ تو وہ سلسلہ تھا۔ میں آج کا پروگرام جو ہے، آج کو مجھے بھی کچھ لوگوں سے گفتگو کر کے احساس ہوا کہ لوگ ای میل پڑھتے نہیں ہیں، ایک لائن 2 لائن پڑھ لیتے ہیں، تیسری لائن تک نہیں پہنچتے۔ تو میں آپ کو کچھ چیزیں جو لکھتا رہا ہوں وہ بتا دوں کہ آج کا پروگرام جناب سلیم کوثر صاحب کے لیے ہے۔ سلیم کوثر صاحب لوگ سمجھے تھے کہ وہ یہاں ہوں گے اس لیے کہ ان کا جشن ہے۔ سلیم کوثر صاحب کو ماؤتھ کا کینسر ہے اور ان کو اتنا کاٹ پیٹ دیا گیا ہے کہ اب ان کی بات مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، اور ویسے بھی وہ سفر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو پروگرام ہے، آج کی تقریب، آج کی محفل، ان کا جشن ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے، اور اس کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کے علاج کھا جاتے ہیں، یہاں پہ لوگ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، پاکستان میں اور مشکلات ہوتی ہیں، تو گو کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ باعزت آدمی ہیں اور عزت نفس والے ہیں، تو فیاض نے اس کا ایک طریقہ نکالا۔ فیاض الدین کو آپ سب جانتے ہیں، ان کا ایک پبلشنگ ادارہ ہے، تو انہوں نے ان کی 5 کتابیں دوبارہ سے چھاپی ہیں یہاں پہ، وہ ٹیبل پہ وہاں رکھی ہوئی ہیں، اور عام جو قیمت ہوتی ہے کتاب کی 20 روپے کتاب کی، 5 کتابوں کے $100 ہم نے مختص کیے تھے۔ تو یہ پیسے جو ہے یہ ان کے علاج کے لیے براہ راست ان کو بھیج دیے جائیں گے۔ ایز آلویز سرور بھائی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ سب باقی کے اخراجات ان کے ہیں، جس میں ان سے ضد کر کے تھوڑا بہت میں نے کہا کہ کچھ لوگ ٹیبل ریزرویشنز کر رہے ہیں تاکہ کسی کو ٹکٹ کا مسئلہ نہ ہو اور لوگ ڈونیٹ کر لیں وہ پیسے، تو تھوڑی بہت مدد ان کی اس سلسلے میں وہ ریزرویشن سے ہوگی۔ تو سر بھائی مان لیجیے گا اس بارے میں۔ آج کا پروگرام سلیم کوثر صاحب کے بارے میں ہے، اور سلیم کوثر صاحب کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ بہت تفصیل سے کچھ جانتے ہیں۔ سلیم کوثر صاحب کسی بڑے افسر نہیں ہیں، وہ کسی بڑی آرگنائزیشن سے ان کا تعلق نہیں ہے، کسی ادارے سے ان کی وابستگی نہیں ہے، اور وہ جھک کے سلام کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پاکستان میں سر اٹھا کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کمشنر نہ ہوں کسی ڈسٹرکٹ کے اور آپ شعر کہنے کا جرم کرتے ہوں تو آپ کو نظر انداز زیادہ کیا جاتا ہے اور آپ کو سراہا کم جاتا ہے پاکستان میں۔ بدقسمتی ہماری، لیکن سلیم کوثر ایک بہت کمال کا شاعر ہے، میں اس پہ گفتگو تفصیل سے بعد میں کروں گا۔ فی الحال میں صرف آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ کتابیں جو آپ لے رہے ہیں، یہ ایک طرف تو آپ کا عطیہ ہے ایک نیک کام کے لیے، اور دوسری جانب یہ آپ کے لیے، اردو سے محبت کرنے والوں کے لیے، اردو کی ترویج کا شوق دل میں رکھنے والوں کے لیے یہ ایک ایسا خوبصورت تحفہ ہے جسے آپ پڑھیے گا، وقت نکال کے پڑھیے گا، اور آپ کو ایک ایک سطر میں، ایک ایک شعر میں سلیم کوثر بولتے نظر آئیں گے۔ سلیم کوثر ایک نہایت خوبصورت شخصیت کا نام ہے جو اپنے لیے زندہ نہیں رہتا، اس کا دل دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے۔
سرور بھائی ان کے کچھ قریب رہ چکے ہیں. فیاض الدین کا ان سے خاصا قریبی سلسلہ ہے. علی گڑھ کے مشاعرے میں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک پل میں ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ جنم جنم کا ساتھ ہے. اور وہ بہت بہت پیار سے بات کیا کرتے تھے. اور کئی بار پاکستان سے ان کا مجھے فون آتا تھا رات کے 12 بجے ہمارے، یا نہیں ان کی رات ہوتی تھی ہمارا دن ہوتا تھا. فون کے 2 سیکنڈ کا فون ہوتا تھا. بھیا نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا بھائی کی آواز سن لوں تو سکھ سے سو جاؤں گا. اتنا سا فون ہوا کرتا تھا، پھر وہ فون بند ہو جاتا تھا. تو یہ ایسی محبتیں بانٹنے والا آدمی ہے. اور یہ جنگجو آدمی ہے، جنونی آدمی ہے. یہ وہ ہے جسے کسی فوج کی ضرورت نہیں کہ وہ بذات خود ایک فوج ہے. سلیم کوثر کے بہت سے محاذ ہیں جن کی لڑائی، ان کی جنگیں جاری ہیں. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سلیم کوثر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. لیکن جب انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے وہ غزل ضرور سنی ہوگی، میں خیال ہوں کسی اور کا، ہاں یہ وہ والے صاحب. تو چلیے وہی حوالہ سے ہی سلیم کوثر کا ایک زندہ حوالہ تو ہے. میں آج کے اس محفل کی صدارت کے لیے ان کے بہت عزیز دوست اور اپنے بہت عزیز دوست اور ہمارے ہر دل عزیز شاعر فیاض الدین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لا کے صدارت کریں. میں جناب ارشد رشید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ارشد رشید آج کی محفل کے ناظم اعلیٰ ہیں اور اب اردو اکیڈمی کے سالار قبیلہ اور سالار قافلہ بھی. یہ بھی اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ سرور بھائی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور وحید بھائی جو لوگ بہت عرصے سے اس کمیونٹی کے معماروں میں سے ہیں کہ بہت سی ہماری آرگنائزیشنز آج صرف اس لیے نہیں ہیں کہ اس آرگنائزیشن کو آگے چلانے کا سلسلہ نہیں تھا. ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ ہم مایا کا سانپ بن کے نہیں بیٹھ سکتے. کوئی بھی چیز کہیں کسی مقام تک پہنچانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے. پھر وہ محنت ضروری نہیں کہ اس کا شمار آپ کے نام کے ساتھ ہی ہو. آپ کا نام کام کے ساتھ رہتا ہے، نام کے ساتھ کچھ نہیں رہتا. تو اس لیے اس کو اپنی زندگی میں سپرد کر دینا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر میں اس پہ مایا کا سانپ بن کے اردو اکیڈمی میں بیٹھا رہوں تو میری موت کے ساتھ ہی اس کی بھی وفات ہو جائے گی. میرا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ اردو اکیڈمی چلتی رہے. اس کے لیے نئے سالار کا انتخاب میری زندگی میں ہونا ضروری ہے. اب میں سلیم کوثر کے ایک شعر سے، نعتیہ شعر سے یہاں سے رخصت چاہوں گا. نعتیہ شعر ہے، سنیے گا کہ میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں. میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں. میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. خواتین حضرات، آپ کی زوردار تالیوں کی گونج میں جناب ارشد ناظم. السلام علیکم خواتین حضرات. راشد بھائی بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، آج تقریباً 8 مہینے کے بعد آپ سے دوبارہ مخاطب ہیں. یہ عرصہ امید ہے اچھا گزرا ہوگا آپ لوگوں پہ، اور اللہ نے چاہا تو ملاقات رہے گی. ابھی تاشی بھائی نے مجھ سے ابھی یہاں فرمایا کہ
میرے جانشین بنا کے خود جو ہیں، تو میرے ذہن میں سلیم کوثر کا وہی شعر گنگنایا کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ آج کا پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں باقاعدہ۔ آج کے پروگرام میں کم از کم اتنی آسانی میرے لیے ہے کہ میری بنیادی ذمہ داری یہاں لوگوں کو بلانا ہے۔ سلیم کوثر کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو میں نہیں کروں گا کم از کم۔ سلیم کوثر جدید اردو ادب کا یقیناً ایک اہم نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو غزل کی ہمہ جہتی سلیم کوثر کے تعارف کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ سلیم کوثر ایک سچے اور کھرے شاعر ہیں، جو دیکھا، جو محسوس کیا وہی رقم کیا۔ وہ نہ تو لفاظی سے کام لیتے ہیں، نہ عمیق و گہرے فلسفے سے، مگر پھر بھی سادہ انداز بیان میں گہری معنوی بات کر جاتے ہیں۔ خود وہ کہتے ہیں کہ میں تو خود اپنی ہی سچائی کا مجرم ہوں سلیم، میں تو خود اپنی ہی سچائی کا مجرم ہوں سلیم، میرا غالب سے تعلق ہے نہ کوئی میر کے ساتھ۔ تو آئیے ان کی غزل سننے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں دوں گا جناب تصدق اتاری صاحب کو کہ تشریف لائیں اور سلیم کوثر کی ایک غزل آپ کے سامنے پیش کریں۔ تصدق اتاری۔ آداب و سلام، نمستے، ست سری اکال۔ غزل سماعت فرمائیے کوثر سلیم صاحب کی۔ کیا بتائیں فصل بے خوابی یہاں بوتا ہے کون؟ کیا بتائیں فصل بے خوابی یہاں بوتا ہے کون؟ جب در و دیوار جلتے ہوں تو پھر سوتا ہے کون؟ جب در و دیوار جلتے ہوں تو پھر سوتا ہے کون؟ تم تو کہتے تھے کہ سب قیدی رہائی پا گئے، تم تو کہتے تھے کہ سب قیدی رہائی پا گئے، پھر پس دیوار زندہ رات بھر روتا ہے کون؟ پھر پس دیوار زندہ رات بھر روتا ہے کون؟ تم تو کہتے تھے کہ سب قیدی رہائی پا گئے، پھر پس دیوار زندہ رات بھر روتا ہے کون؟ پھر پس دیوار زندہ رات بھر روتا ہے کون؟ بس تیری بے چارگی ہم سے نہیں دیکھی گئی، بس تیری بے چارگی ہم سے نہیں دیکھی گئی، ورنہ ہاتھ آئی ہوئی دولت کو یوں کھوتا ہے کون؟ ورنہ ہاتھ آئی ہوئی دولت کو یوں کھوتا ہے کون؟ کون یہ پاتال سے لے کر ابھرتا ہے مجھے، کون یہ پاتال سے لے کر ابھرتا ہے مجھے، اتنی تہداری سے مجھ پر منکشف ہوتا ہے کون؟ اتنی تہداری سے مجھ پر منکشف ہوتا ہے کون؟ کوئی بے ترتیبی ہے کردار کی حد ہے سلیم، کوئی بے ترتیبی ہے کردار کی حد ہے سلیم، داستاں کس کی ہے زیب داستاں ہوتا ہے کون؟ داستاں کس کی ہے زیب داستاں ہوتا ہے کون؟ کیا بتائیں فصل بے خوابی یہاں بوتا ہے کون؟ جب در و دیوار جلتے ہوں تو پھر سوتا ہے کون؟ شکریہ۔ بہت تصدق اتاری صاحب، بہت شکریہ۔
خواتین حضرات، اگر آپ کو یاد ہو تو قریباً 2 سال پہلے اردو اکیڈمی نے سلیم کوثر پر ایک پروگرام کیا تھا جو جناب ذیشان عباسی صاحب کی نظامت میں ہوا تھا. آج یہاں موجود ہیں. وہ شاید ان کا پہلا اور آخری پروگرام تھا، لیکن اب انشاءاللہ انہیں موقع ملتے رہیں گے. لیکن میں آپ سے یہ توقع نہیں کرتا کہ آپ کو وہ پروگرام یاد ہوگا، لہٰذا میں سلیم کوثر کے بارے میں کچھ باتیں ضرور آپ سے کروں گا. سلیم کوثر 1947 میں بھارت میں پانی پت ضلع کرنال میں پیدا ہوئے اور تقسیم کے کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور انہوں نے پنجاب میں خانیوال میں رہائش اختیار کی. وہاں سے یہ ملتان چلے گئے. ملتان ہی سے سلیم کوثر کی ابتدائی تعلیم ہوئی اور پھر بعد ازاں وہیں سے آپ نے اردو فاضل کا امتحان پاس کیا. آپ کچھ عرصے ریڈیو ملتان پاکستان سے بھی وابستہ رہے اور 1972 میں ہجرت کر کے آپ کراچی منتقل ہو گئے. سلیم کوثر کا تعلق زندگی بھر ذرائع ابلاغ کے مختلف شعبوں سے رہا. آپ نے اخبارات میں پروف ریڈنگ سے لے کر کتابت، کالم نگاری، کتاب نگاری اور آپ اخبارات میں سب ایڈیٹر بھی رہے اور پھر آخر میں پی ٹی وی میں اسکرپٹ رائٹنگ کا کام بھی کرتے رہے. اور ابھی کچھ عرصے پہلے تک آپ نے جو پاکستان میں ایک روایت ہے کہ ڈراموں کے ساتھ ایک اس کا اپنا گانا بھی ہوتا ہے، اس میں بھی آپ نے طبع آزمائی کی. اور اس چکی کی مشقت میں ان کی مشق سخن ہمیشہ جاری رہی. تو آئیے اسی مشق سخن کا شاخسانہ ایک اور غزل یہاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. غزل پیش کرنے کے لیے میں اپنے جن محترم بزرگ کو یہاں دعوت دے رہا ہوں وہ مجھے سلیم کوثر کے اس شعر کی تفسیر لگتے ہیں. یہ شعر آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی عشق کرو اور پھر دیکھو اس آگ میں جلتے رہنے سے کبھی دل پر آنچ نہیں آتی، کبھی رنگ خراب نہیں ہوتا. تشریف لائیں گے جناب حاتم رانی صاحب. السلام علیکم. سلیم کوثر کی غزل ہے. حیا کے نور میں، حیا کے نور میں لپٹا ہوا بدن تیرا، حیا کے نور میں لپٹا ہوا بدن تیرا، کوئی بھی رنگ ہو لگتا ہے پیرہن تیرا، کوئی بھی رنگ ہو لگتا ہے پیرہن تیرا. فضا میں پھیلی ہوئی خوشبوئیں بتاتی ہیں، فضا میں پھیلی ہوئی خوشبوئیں بتاتی ہیں، صبا پہن کے نکلتی ہے پیرہن تیرا. الگ سے آئینہ رکھا ہوا ہے مجھ میں کوئی، الگ سے آئینہ رکھا ہوا ہے مجھ میں کوئی، مہک رہا ہے جہاں اب سے گل بدن تیرا. چڑھے ہوئے کئی دریا اتر گئے مجھ میں، چڑھے ہوئے کئی دریا اتر گئے مجھ میں، لہو میں عشق ابھی تک ہے موجزن تیرا. عجیب طرح سے کی تو نے پاسداری عشق، عجیب طرح سے کی تو نے پاسداری عشق، خلاف وعدہ نہیں، خلاف وعدہ نہیں ہے کوئی چلن تیرا. ہوائے عشق تجھے راس آ گئی تو کھلا، ہوائے عشق تجھے راس آ گئی تو کھلا، یہی فضا ہے تیری
اور یہی وطن تیرا. یہ بات اہل ریا کی سمجھ میں کیا آتی؟ یہ بات اہل ریا کی سمجھ میں کیا آتی کہ تیرا سچ ہے حقیقت میں بانک پن تیرا. تو اپنی ذات میں ایک انجمن سہی لیکن تو اپنی ذات میں ایک انجمن سہی لیکن چھپائے چھپتا نہیں ہے اکیلا پن تیرا. چھپائے چھپتا نہیں ہے اکیلا پن تیرا. حیا کے نور میں لپٹا ہوا بدن تیرا. کوئی بھی رنگ ہو لگتا ہے پیرہن تیرا. بہت بہت شکریہ. نوازش. بہت شکریہ رانی صاحب. خواتین حضرات، سلیم کوثر قلندرانہ مزاج کے شاعر ہیں. ایک شعر ان کا سنیے. احمد بھائی. عجیب طرح سے اس نے بنائی ہے دنیا، عجیب طرح سے اس نے بنائی ہے دنیا، کہیں کہیں تو یہاں دل لگانا پڑتا ہے. تو آئیے اب اس کے بعد ہم سلیم کوثر صاحب کے فن پر باقاعدہ گفتگو کرنے کے لیے زحمت دیں گے اردو اکیڈمی کے صدر جناب تاشی ظہیر صاحب سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. جناب تاشی ظہیر صاحب. آئس کریم کھانا ہے شکریہ شرمیہ. حضرات سلیم کوثر کی یہ غزل سے کھانے نہیں دیتی ان کو، لیکن وہ اور میں مل کے کھا لوں. اچھا، میں سمجھا مجھ سے مخاطب ہے. یہ غلط فہمیاں ابھی تک نہیں گئی ہیں. خواتین حضرات، سلیم کوثر صاحب کی ایک غزل سے آغاز کرتا ہوں. یہ بڑا خاص، ہر لفظ میں وہ شخص پنہاں ہے. غزل سنیے کہ خواب اس مٹی کے تھے، خواب اس مٹی کے تھے، تعبیر اس مٹی کی ہے. خواب اس مٹی کے تھے، تعبیر اس مٹی کی ہے. اس خرابے میں میری جاگیر اس مٹی کی ہے. اور میں کسی دربار سے خلعت نہیں لایا کبھی، میں کسی دربار سے خلعت نہیں لایا کبھی. میرا تو نام و نسب تعمیر اس مٹی کی ہے. میں بھی مٹی کا، قلم مٹی کا، مٹی کی دوات. میں بھی مٹی کا، قلم مٹی کا، مٹی کی دوات. اس لیے جو بھی لکھا تاثیر اس مٹی کی ہے. اور میرے بچپن میں کھلونے بھی اسی مٹی کے تھے. میرے بچپن میں کھلونے بھی اسی مٹی کے تھے. اب جوانی میں میری تصویر اس مٹی کی ہے. اور خود غرض لوگوں نے جو حالت بنا دی ہے سلیم، کون کہتا ہے کہ یہ تقدیر اس مٹی کی ہے. خود غرض لوگوں نے جو حالت بنا دی ہے سلیم. ذرا پاکستان کا اندازہ کیجئے اور اس شعر کو اس پس منظر میں دیکھیے کہ خود غرض لوگوں نے جو حالت بنا دی ہے سلیم، کون کہتا ہے کہ یہ تقدیر اس مٹی کی ہے. میں دانت لے لیتا لیکن غزل میری نہیں ہے. خواتین و حضرات، سلیم کوثر کی شاعری
عصر حاضر کی حسیات کی شاعری ہے۔ اپنی اقدار و روایات کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے ہونے کے باوجود ان کی شاعری زندگی اور زندہ احساسات اور محسوسات کی شاعری ہے۔ پڑھنے اور سننے والوں کے لیے ان کے خیالات، احساسات اور علامات اکثر اوقات اجنبی اور بہت غیر متوقع ہوتے ہیں۔ سلیم کوثر کی شاعری کی اپنی زبان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قاری یا سامع کو خود ان کی شاعری کے سانچے میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ وہ کلید تلاش کرنا پڑتی ہے جس سے سلیم کوثر کی فکر، ان کے تجربات و مشاہدات کو کھولا جا سکے اور سمجھا جا سکے۔ کھلا آسمان اور پھیلی ہوئی زمین پر بہتے دریا، سمندر اور سنگروزوں سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی ندیاں، دشت و صحرا اور زمین و آسمان کے درمیان مسلسل حرکت کرتی ہوئی انسانی زندگی، ان کے جذباتی وجود کو وہ ایندھن فراہم کرتی ہے جس سے سلیم کی باکمال شاعری کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سلیم کوثر کی شاعری میں موضوعات کی رنگا رنگی، فکر کی گہرائی اور تہداری، طرز اظہار کی انفرادیت، تجربات و مشاہدات کے کرب کو چند سطروں میں سمیٹنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، جو قدم قدم پہ مجھے اپنی کم مائگی اور کم علمی کے احساس سے دوچار کرتا ہے۔ سن شعور تک پہنچتے ہی انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ انہیں پریشان کر دینے کے لیے بہت تھا۔ چند ایک اشعار اس سلسلے کے پیش کرتا ہوں کہ میرے نواح میں ایسے بھی لوگ بستے ہیں، میرے نواح میں ایسے بھی لوگ بستے ہیں، نہ مجھ سے بات ہی کرنی نہ واسطہ رکھنا، سائے گلی گلی میری رسوائیوں کے ہیں، سائے گلی گلی میری رسوائیوں کے ہیں، احسان مجھ پہ ایسے میرے بھائیوں کے ہیں۔ اور زمین سے ہیمر کا موجود ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے محفل میں، یہ حوصلہ بڑھاتا رہتا ہے۔ تو مجھے پتہ لگا ہیمر آ رہا ہے، میں نے کہا چلیے کوئی تو ہوگا بولنے والا۔ زمین سے آسمان تک ایک سی ویرانیاں ہیں، زمین سے آسمان تک ایک سی ویرانیاں ہیں، کہیں جگنو نہیں ہے اور کہیں تارا نہیں ہے، اور بلا کا حبس رگوں میں اتر گیا کہ اس ذرا شعر کے ساتھ ساتھ چلیے لفظوں کے ساتھ کہ بلا کا حبس، پاکستان کو ذہن میں رکھیے، بلا کا حبس رگوں میں اتر گیا اب کہ نہ جانے زہر گھلی یہ ہوا کہاں کی ہے، بلا کا حبس رگوں میں اتر گیا اب کہ نہ جانے زہر گھلی یہ ہوا کہاں کی ہے۔ شعر سنیے کہ گلیوں میں بھٹک رہی ہیں راتیں، گلیوں میں بھٹک رہی ہیں راتیں، سورج کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اس طرز اظہار کا شاعر کم از کم میں نے تو پہلے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ یہ بات وثوق کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 کتابیں پہلے صفحے سے لے کے آخر صفحے تک پڑھ کے آیا ہوں۔ ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ تخلیق کار کا نقطہ نظر اس کے ذہنی اور فکری رویے کا آئینہ دار ہوتا ہے، لیکن کسی بھی شخصیت کی تعمیر محض علم و دانش سے نہیں ہوا کرتی، جسے ہم کتابی علم کہتے ہیں۔ اس تربیت یا تعمیر میں ڈھیروں عوامل شامل ہوتے ہیں، فنکار کی زندگی بھر کے مشاہدات، اس کے اپنے تجربات اور دوسروں کے تجربات سے بھی آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے، اور اس کا پورا جذباتی وجود۔ میں جب جذباتی وجود کی بات کر رہا ہوں تو اس میں وہ ساری فیلنگ، سارے محرکات جو آپ کو غصہ دلاتے ہیں، جو آپ کے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ نفرت کا باعث بنے، لیکن محبتیں پیدا کرتے ہیں، تو وہ سارے جذبات جو ہے
وہ پورا آپ کا جذباتی وجود اس تعمیر میں شامل ہوتا ہے۔ اس پورے جذباتی وجود میں تخلیق کار کے جذباتی اتار چڑھاؤ، اس کے رد عمل اور تمام تر تضادات، آدمی خود بھی تضادات کا شکار ہوتا ہے۔ ایک دن کوئی بات کہتا ہے، دوسرے دن کوئی بات کہتا ہے، لیکن بیگم کہتی ہے بتا دیں مجھے آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، جن سے تخلیق میں ہم رنگی، گہرائی اور پہلوداری پیدا ہوتی ہے جو کسی بھی تخلیق کو بہتر فن کا نمونہ بناتی ہے۔ شعر تو بہت سے لوگ کہتے ہیں، لیکن دو مصروں میں ایک دنیا آباد کرنے کا جوہر کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ شکریہ میں سلیم کوثر کا یہ شعر دیکھیے، غور سے سنیے گا، ہر شعر ایک دم سے سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے۔ اب آسمان سے اترنی نہیں کتاب کوئی، اب چلے جائیے بہت صدیوں پیچھے کہ صحیفے اترے مختلف مذاہب کے، پوری داستان ہے۔ اب آسمان سے اترنی نہیں کتاب کوئی، اب اس زمین کے لیے خواہش نمو کی جائے۔ جب تاشی صاحب کی ساری آرٹریز بند ہو جائیں تو بہنوں کی دعائیں چلاتی ہیں اسے، تو وہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ اب یہ وہاں سے ختم ہو چکا سلسلہ، اب آسمان سے اترنی نہیں کتاب کوئی، اب اس زمین کے لیے خواہش نمو کی جائے۔ اور ذرا شعر سے ٹپکتے ہوئے درد کو محسوس کیجئے کہ ہم صبر کی، ہم سب کہتے ہیں نا اچھا آپ صبر کیجئے، اللہ رحم کرنے والا ہے، بے شک ایسے ہی ہے، لیکن جس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے۔ ہم صبر کی تلقین کیا کرتے تھے جس کو، فیاض الدین بھائی جان، ہم صبر کی تلقین کیا کرتے تھے جس کو، اب کہ اسے دیکھا ہے تو آنسو نکل آئے۔ کہہ دینا آسان ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کو دفنایا تو ایک آنسو آپ کی آنکھ میں نمودار ہوا۔ صحابی جو ساتھ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل دکھتا ہے۔ پھر سے سنیے، ہم صبر کی تلقین کیا کرتے تھے جس کو، اب کہ اسے دیکھا ہے تو آنسو نکل آئے۔ اخلاقی قدروں کی پاسبانی دیکھیے سلیم کوثر کے ہاں، اور یہ دیکھیے کہ وفاداری کیسے نبھائی جاتی ہے۔ وفاداری کا تو مطلب بھی نہیں جانتے ہم لوگ، لیکن ان جیسے لوگ جو اپنی روایت سے جڑے ہوئے ہیں وہ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ شعر سنیے کہ میں سامنے کی ہواؤں کو روک لیتا مگر، میں سامنے کی ہواؤں کو روک لیتا مگر، میرے عقب میں جو دشمن تھا مرنے والا تھا۔ کہ میں سامنے کی ہواؤں کو روک لیتا مگر، میرے عقب میں جو دشمن تھا مرنے والا تھا۔ دشمن کو مارنے کی دعا نہیں تھی، اس کے لیے ہوا چھوڑ دی۔ جو تو نہیں ہے، شعر سنیے کمال کا شعر ہے، جو تو نہیں ہے تو تجھ سے کیے ہوئے وعدے، جو تو نہیں ہے ارشد میاں تو تجھ سے کیے ہوئے وعدے، ہم اپنے آپ سے اکثر نبھانے لگتے ہیں۔ کاش کے سلیم کوثر یہاں ہوتے، یہ ڈی وی ڈی غزالی بھائی بنائیں گے تو فیاض اگلے ہفتے اپنے ساتھ لے کے انہیں ڈیلیور کریں گے اور آپ سب کو وہ وہاں پہ دیکھ سکیں گے۔ جو تو نہیں ہے تو تجھ سے کیے ہوئے وعدے، ہم اپنے آپ سے اکثر نبھانے لگتے ہیں۔ یہ شاعری کہاں ملے گی آپ کو کہیں اور؟ خواتین حضرات، ہم جب کسی فنکار کی تخلیق کو یا فن پارے کو دیکھتے یا پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہماری سوچ، ہمارا تجربہ یا تجزیہ اس فنکار کی سوچ سے مماثلت رکھتا ہو۔ اسے ایک دفعہ پی سی اے سی شکریہ بڈھا ہو گیا، پی اے سی سی کے فنکشن میں مجھ سے ایک صاحبہ نے پوچھا کہ آپ کی اس نظم کے پیچھے کیا خیال تھا آپ کا؟
یہ بڑا مشکل سوال ہے، لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ میں اس کی یہ سمجھی ہوں. میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ جو خیال میرے ذہن میں تھا وہ بہت ہلکا تھا، آپ کا خیال زیادہ بہتر ہے. تو جب ہم کسی فنکار کی، کئی دفعہ آپ بڑی بےہودہ باتیں شیئر کرتے ہیں لیکن بات اور ہے، تو فنکار کیا سوچ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمارا اپنا ایک فریم آف ریفرنس ہے جس میں یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے. اس عدسے سے، اینک سے ہم ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور اسی سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. اور وہی بات سچ بات ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے. آپ کا تمام مشاہدہ اور تجربہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو شاعر کچھ بھی کہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے. تو سچ بات یہ ہے کہ ہر فن پارہ، ہر پڑھنے والے کے لیے معنی اور تاثیر کی ایک الگ کائنات بھی ہوتا ہے. اس لیے مجھ سے بیدانی میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ سے بھی اور سلیم کوثر صاحب سے بھی معذرت ہو. ان کی جو وضاحت میں ان کے اشعار کی کر رہا ہوں، ممکن ہے میری وضاحت کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو ان کے شعر سے، لیکن میرا اپنا جو میری سوچ ہے اس بارے میں، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اپنے مجموعہ کلام یہ چراغ ہے تو جلا رہے، سلیم کوثر لکھتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے. سلیم کوثر بڑی خوبصورت نثر بھی لکھتے ہیں. وہ ایکچولی نثر میں شاعری کرتے ہیں. یہ بات میں نوشی گیلانی کے بارے میں بھی کہا کرتا تھا. وہ بھی بہت خوبصورت لکھتی ہے، نثر بھی لکھتی ہے، تو وہ اس میں نظم ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے ہم اپنی خامیوں کے بغیر مکمل نہیں ہو پاتے. دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے، اپنی کمی کو تسلیم کرنا فوری طور پہ نہیں ہو پاتے. اور یہ اظہار کسی دانستہ یا کہیں نہ دانستہ انسانی فکر میں در آتا ہے. مگر وہ جو شعر، سنیے دو لائنیں آگے، مگر وہ جو شعر میں ایک والہانہ پن کی لہر، ایک احساس کی خوشبو، ایک تجربے کا ماحول، ایک مشاہدے کا منظر، ایک کیفیت کا ہجوم حسیاتی رنگوں سے ہوتا ہے، دلوں کی دھڑکنوں پہ رقص کرتا ہے. ابھی شاعری نہیں ہے تو کیا؟ مجھے پڑھنے والے، یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے پڑھنے والے اور مجھے سننے والے اس کے حصار سے باہر کبھی نہیں نکلتے. دعویٰ ہے سلیم کوثر کے ایک ایسے ہی تجربے یا مشاہدے کا منظر دیکھیے. جن کو آنگن آنگن سینچا، موسم موسم لہو دیا. سر بھائی، جن کو آنگن آنگن سینچا، موسم موسم لہو دیا، دھوپ چڑھی تو ان پیڑوں کے سائے پسے دیوار گئے. پھر سے سن لیجئے کہ جن کو آنگن آنگن سینچا، موسم موسم لہو دیا، دھوپ چڑھی تو ان پیڑوں کے سائے پسے دیوار گئے. یہ آفاقی تجربہ ہم سب جانتے ہیں. نیکی کوئی کرتا ہے، درخت کوئی لگاتا ہے، پھل کوئی کھاتا ہے. سلیم کوثر کی شاعری کا اپنا ایک استعاراتی نظام ہے، اور وہ اشتہاروں میں گفتگو ہوتی ہے، علامات کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، جس سے شاعری کا نکھار بڑھتا ہے، اور وہ فنکارہ جو فن پارہ ہے وہ بہتر اعلیٰ ترین فن پارہ بن جاتا ہے. یہ شعر سنیے، بہت غور سے سنیے گا. جو میری اس کی تشریح ہے وہ ذرا مختلف ہے میرے خیال میں. پہلے پانی اپنا رستہ بھولا تھا، پہلے پانی اپنا رستہ بھولا تھا، اب کی بار زمین پہلو بدلا ہے. پہلے پانی اپنا رستہ بھولا تھا، اب کی بار زمین پہلو بدلا ہے. اب اس میں تھوڑی سی گفتگو آپ کو ہوگی. یہ میرے نزدیک ایک انسانی رشتے کی کہانی ہے جس میں صدیوں کی داستانیں پوشیدہ ہیں. پانی اور زمین کے استارے دیکھیے کہ کس فنکاری سے مرد و زن کے صدیوں پرانے تعلقات اور اب بدلتے ہوئے موضوعات کو
سامنے لائے ہیں. پانی تو صدیوں سے اپنا راستہ بھولتا آیا ہے، اس اعتماد کے ساتھ کہ زمین اپنے مقام پہ ٹھہری رہے گی. لیکن اب ایسا نہیں رہا. اب شعر پھر سے سنیے اس تفصیل کے بعد. پہلے پانی اپنا رستہ بھولا، اب کی بار زمین پہلو بدلا ہے. مہمانان کرام، سلیم کوثر کی شاعری میں معروضی حقیقت نگاری بھی ملتی ہے، شخصی تاثرات بھی، طنز و استہزاء بھی. ان کی شاعری انسانی زندگی کے روزمرہ کے تجربات کی آئینہ دار ہے. سلیم کوثر کسی شیشے کے محل میں نہیں رہتے. انہی خاک بھری، خاک سے لتڑی گلیوں میں، انہی سڑکوں پہ وہ شخص سانس لیتا ہے، اور وہی ہوا اسی ہوا میں رہتا ہے جس میں باقی کی دنیا 90% عوام یہاں رہتے ہیں. حقیقت نگاری کی بات ہے تو یہ شعر دیکھیے کہ وصل کا کوئی لمحہ رائے گا نہیں لیکن، وصل کا کوئی لمحہ رائے گا نہیں لیکن، جو الگ نہ کرتا ہو ایسا راستہ ہی کیا. یہ آپ کو کہیں اور کسی شاعر کی نہیں ملے گی بات. وصل کا کوئی لمحہ رائے گا نہیں لیکن، جو الگ نہ کرتا ہو ایسا راستہ ہی کیا. شعر سنیے کہ میں سوچتا ہوں کہ تو در بدر نہ ہو ورنہ، میں سوچتا ہوں کہ تو در بدر نہ ہو ورنہ، تجھے بلانے میں کوئی زمانے لگتے ہیں. دیکھیے بات ہوتی ہے کہ بلایا نہیں جا رہا، جو ہمارے روایت کی بات ہے، لیکن تجھے بلانے میں کوئی زمانے لگتے ہیں تو 1 منٹ کی بات ہے. آج کل تو بلا لینا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ شعر سنیے کہ چھوڑ جاتا ہے حادثات کے ناگ، چھوڑ جاتا ہے حادثات کے ناگ، وقت کتنا بڑا سبیرا ہے. سچ بتائیے یہ شعر سنے آپ نے ایسے کبھی پہلے؟ چھوڑ جاتا ہے حادثات کے ناگ، وقت کتنا بڑا سبیرا ہے، اور اسی پہ تلخ نوائی کی تہمتیں ہیں بہت. یہاں بھائی، اسی پہ تلخ نوائی کی تہمتیں ہیں بہت، وہ ایک شخص جو میٹھا بہت زبان کا ہے. ہم سب جانتے ہیں نا، we can relate to all of that. خطیب نژاد جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ شعر تو بہت سے لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ عصر حاضر میں بہت کم لوگ ایسا شعر کہہ پاتے ہیں جس میں شاعر کی مکمل شخصیت کا رچاؤ جھلکتا. سلیم کوثر کا شعری اسلوب ان کے اپنے شعری تجربات سے پیدا ہوتا ہے. ان کا صرف طرز اظہار ہی مختلف نہیں ہے، بلکہ ان کا طرز احساس اور انداز نظر بھی بہت مختلف ہے. سلیم کوثر کی شاعری ان کے جاندار شعری تجربات و مشاہدات کی شاعری ہے، جس کا اظہار وہ بہت فنکارانہ سلیقہ مندی کے ساتھ کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی بالکل نہیں ہوتی. یہ سچ ہے، اور یہ بات بھی واضح طور پہ محسوس کی جا سکتی ہے کہ سلیم کوثر کی شاعری بھی روایت میں اپنا سراغ رکھتی ہے. محمود بھائی یہ شعر دیکھیے کہ بہت اونچا اڑا ہوں، بہت اونچا اڑا ہوں، مگر مٹی سے پیوستہ رہا ہوں. بہت اونچا اڑا ہوں، جڑا ہوا ہے، روایت سے جڑا ہوا، مگر مٹی سے پیوستہ رہا ہوں. اپنی اسی مٹی کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ میری شاعری میں ہریالی اسی مٹی کی دین ہے. ہریالی کا مجھے بڑا احساس ہے جب سے یہ گھر چھوڑا ہے میں نے 1.5 مہینے سے. یہ جو مجھے اس وقت دشت لگا کرتا تھا اب تو جنت لگتا. جہاں میرے اپنے سانس لیتے ہوں گھر وہی ہے میرا. سلیم کوثر کہتے ہیں کہ میری شاعری کی نمو پذیری کا خواب بھی اسی مٹی کی خوشبو سے بیدار ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی مٹی میں ہیں افلاک میرے، اسی مٹی میں ہیں افلاک میرے، اسی میں خوئے سرشاری بہت ہے. عصر حاضر کے مشہور شاعر و نقاد سلیم احمد، سرور بھائی جانتے ہوں گے یقین، کراچی کی بڑی
مقبول شخصیت ہوا کرتے تھے. سلیم کہتے ہیں کہ سلیم کوثر کی شاعری میں آرائش کوٹس میں اور بات کو خوبصورت بنا کر کہنے کا ادھورا پن نظر نہیں آتا. اس کا الٹ دیکھیے کہ وہ ادھورا پن ہے جب آپ سچی بات کو لپیٹ کے پیش کرتے ہیں, اس پہ غازہ مل کے پیش کرتے ہیں, تو وہ خوبصورت نہیں رہتی. سلیم کی آواز توانائی سے بھرپور ہے, جو قوت سے بولتا ہے, اعتماد سے بولتا ہے اور پوری آواز سے بولتا ہے. انہی لوگوں میں ہیں کچھ لوگ میرے, انہی لوگوں میں ہیں کچھ لوگ میرے, میرے لوگوں میں خودداری بہت ہے. کتنے گنتی کے رہ گئے ہوں گے. میرے لوگوں میں خودداری بہت ہے. اسے دیکھیے, میری باتیں جیون سپنوں کی, میرے شعر امانت نسلوں کی. میری باتیں جیون سپنوں کی, میرے شعر امانت نسلوں کی. میں شاہ کے گیت نہیں گاتا, مجھ سے آداب نہیں ہوتا. دور حاضر کے ایک اور شاعر صابر ظفر کہتے ہیں کہ سلیم کوثر کی شاعری کے موضوعات ذات اور کائنات کے حوالے سے جنم لیتے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے ٹوٹ کر جاتا ہے. وہ اپنے جذبات و احساسات میں بے پناہ سچا اور کھرا انسان ہے. شعر پیش کرتا ہوں, بھلا دیکھیے اس سے بڑا سچ کیا ہوگا. نہایت خوبصورت ہے وہ چہرہ. بات ہو رہی تھی ستاروں کی, تو یہ چہرہ کسی خاتون کا چہرہ نہیں ہے, یہ چہرے ہم سب کا چہرہ ہے. نہایت خوبصورت ہے وہ چہرہ, مگر جذبات سے عاری بہت ہے. یہ ہے نا آج کا چہرہ. نہایت خوبصورت ہے وہ چہرہ, غازہ لگا ہوا ہے, مگر جذبات سے عاری بہت ہے. سنگے طفلاں کی, وہ ہے نا غالب کے پتھر مارنے والے مجنوں پہ, سنگے طفلاں کی روایت کو بھی دہرایا گیا. سنگے طفلاں کی روایت کو بھی دہرایا گیا, اپنی ہی گلیوں میں مجھ کو اجنبی کرنے کے بعد. بہت سارے منظر پینٹ کر دیے ہیں. ایک آپ کے سامنے ایک تصویر, دو مصروں سے تصویر بنا دیتا ہے. سنگے طفلاں کی روایت کو بھی دہرایا گیا, اپنی ہی گلیوں میں مجھ کو اجنبی کرنے کے بعد. اور گلا تجھی سے نہیں بام و در کی ویرانی. ابراہیم بھائی, گلا تجھی سے نہیں بام و در کی ویرانی. کھلی فضا میں بھی ہم لوگ بے امان رہے. جیسے بام و در کی قید نہیں ہے, کھلی فضا میں بھی ہم لوگ سانس نہیں لے سکتے تھے. سلیم کوثر پاکستان کے ارباب اقتدار و اختیار کی بے بصیرتی کا ماتم یوں کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ سوچتے سرے گرداب آ گئے ہم لوگ بھنور. یہ سوچتے سرے گرداب آ گئے ہم لوگ, ہوا چلے گی تو پھر بات باندھ کھولیں گے. پانی سر سے اوپر ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے کیسے ڈبکیاں لگائیں. یہ سوچتے سرے گرداب آ گئے ہم لوگ, ہوا چلے گی تو پھر بات باندھ کھولیں گے. کالا باغ ڈیم سوچ لیجیے, آج کل سال ہر سال سے لوگ فریاد کر رہے ہیں کہ بھائی ڈیم بنا لو, لوگ مر رہے ہیں پانی سے, پانی نہیں مل رہا. ہوا چلے گی تو پھر بات باندھ کھولیں گے. پروفیسر ابوالخیر کشوی صاحب بتاتے ہیں کہ سلیم کوثر نے تنہائی کے احساس کو مسخر کر لیا. صابر بھائی آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ آپ بڑی دور سے تشریف لائیں, میں بہت مشکور ہوں آپ کا, بہت ممنون ہوں. یہ محبتیں جو ہیں یہ بس اللہ کی دین ہے میرے لیے, بے شک بے شک. تو سلیم, وہ کہتے ہیں کہ سلیم کوثر نے تنہائی کے احساس کو مسخر کر لیا. سلیم کوثر نے لفظوں کو آہٹ بنا دیا ہے, اور اس آہٹ کی رفاقت میں وہ اپنا سفر طے ہی نہیں کرتا بلکہ ہمیں بھی شریک سفر کر لیتا ہے. خواتین و حضرات, تنہائی زندگی سے فرار بھی ہے اور اپنے لیے ایذا رسانی کا ایک
ذریعہ بھی. ایک تنہائی یہ ہے، ایک بھیڑ ہے دوستوں کی لیکن. یاسمین بہن سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، کہ گھر آ کے سمجھا؟ اب تو کافی دیر ہو گئی ہمارے ساتھ کو، پرانا اثر ظاہر ہو جانا چاہیے. اب شاعری سمجھ آنی چاہیے. اور رائٹ، دیر از اے گاڈ، دیر از اے گاڈ. ایک بھیڑ ہے دوستوں کی لیکن. شرارت کر رہی ہے بابا کے ساتھ، میں تو کہتے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. ایک بھیڑ ہے دوستوں کی لیکن تنہائی نے بن دیے ہیں جالے. بھیڑ ہے دوستوں کی لیکن تنہائی نے بن دیے ہیں جالے. سب اس میں لپٹ گئے. ایک تنہائی وہ ہے جب پرندے اڑنا سیکھ لیتے ہیں تو اپنے گھونسلے چھوڑ کے نئی دنیا میں بات کرتے ہیں. اب شعر سنیے، اب یہ بات آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی کہ بس اب کے اتنی تبدیلی ہوئی ہے. یہ ہم سفید سر والے لوگ جو ہیں یہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. بس اب کے اتنی تبدیلی ہوئی ہے، پرانے گھر میں تنہائی نہیں ہے. جب آشیانے سے پڑپڑاتے ہوئے نکل جاتے ہیں، بس اب کے اتنی تبدیلی ہوئی ہے، پرانے گھر میں تنہائی نہیں ہے. پھر ایک جان لیوا تنہائی ہوتی ہے. فصل محرومی بھی تھی اور غم بھی نادیدہ نہ تھے. فصل محرومی بھی تھی اور غم بھی نادیدہ نہ تھے. ایسی تنہائی نہ تھی، ہم ایسے رنجیدہ نہ تھے. فصل محرومی بھی تھی اور غم بھی نادیدہ نہ تھے. ایسی تنہائی نہ تھی، ہم ایسے رنجیدہ نہ تھے. خواتین حضرات، ملک میں عدم مساوات، ہنرمندوں کی ناقدری اور جہالت کی سرخ روئی پر سلیم کوثر خون کے آنسو روتے ہیں اور پھر اپنی تمام تر قوت کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں. اپنی شاعری کے ذریعے وہ ہمارے بے کردار سیاستدانوں اور رہنماؤں کو آئینہ دکھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسی باعث تو آئینے شکستہ ہو رہے ہیں. اسی باعث تو آئینے شکستہ ہو رہے ہیں کہ جو سچا نظر آتا ہے سچا کیوں نہیں ہے. اسی باعث تو آئینے شکستہ ہو رہے ہیں کہ جو سچا نظر آتا ہے سچا کیوں نہیں ہے. اور گزشتہ پرچھائی کے دھندلکے ہیں آئینوں پر، نہ وہ چہرے ہیں اور نہ وہ شباہتیں ہیں. سلیم کہتے ہیں کہ میرے قلم نے بھی زندگی کے ہر محاذ پر بساط بھر جنگ لڑی ہے. یہ بہت ہی اپنے آپ کو چھوٹا کر کے بات کر رہے ہیں. سچ یہ ہے کہ آدمی پوری فوج ہے. ایک آدمی پوری فوج ہے. ایک آدمی جو اتنے محاذوں پہ برس سے جنگ لڑ رہا ہے، وہ چھوٹی موٹی چیز نہیں، وہ خطرناک آدمی ہے. اسی لیے پتہ نہیں اب تک اسے جیل میں کیوں نہیں ڈالا جاتا. وہ کہتا ہے اس نے نصاب پر جنگ لڑی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جنگ لڑتے لڑتے میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. میں بھی پیبند خاک ہو جاؤں گا اور پھر سوالیہ نشان. پھر وطن پرستی کا تمغہ کسی اور کے سینے پہ سجا دیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سلیم کوثر کو اتنی آسانی سے فراموش کر دیا جائے. کہتا ہے کہ ہر زمانے کے لیے زندہ حوالہ ہوں سلیم. ہر زمانے کے لیے زندہ حوالہ ہوں سلیم. میں چلا جاؤں گا میرا تذکرہ رہ جائے گا. میں چلا جاؤں گا خالد بھائی میرا تذکرہ رہ جائے گا. وہ سخن ہم نے کیا ہے کہ ہر آنے والا، وہ سخن ہم نے کیا ہے کہ ہر آنے والا اپنی ہی طرح سے لکھے گا، پھر لکھے گا ہمیں. وہ سخن ہم نے کیا ہے کہ ہر آنے والا اپنی ہی طرح سے لکھے گا، پھر لکھے گا ہمیں.
سلیم کوثر ایک انسان دوست محب الوطن انسان ہے جو عوام الناس کے روزمرہ کے مسائل کا ادراک رکھتے ہیں. ان کے ہاں سماجی تبدیلیوں کی تمنائیں ہیں، تعلیم کے ذریعے اکثریت کے لیے آزادی کی خواہشات ہیں. ان سب جذبوں کا اظہار وہ مکمل اعتماد کے ساتھ اور بے خوفی کے ساتھ بہت بے باکی بلکہ کبھی کبھی سرکشی کے انداز میں کرتے ہیں. شعر سنیے کہ جب بھی طبقات کی جنگ عرض سخن پر چھڑی ہے کہیں، جب بھی طبقات کی جنگ عرض سخن پر چھڑی ہے کہیں، میں تھا اور میرا فن، میں نے بیعت نہیں کی کسی ہاتھ پر. میں تھا اور میرا فن، میں نے بیعت نہیں کی کسی ہاتھ پر. کہتا ہے کہ جشن دار و رسن کا کل آخری دن ہے. دار و رسن کا جشن کون مناتا؟ جشن دار و رسن کا کل آخری دن ہے. کل میں نہیں ہوں گا، میری سچائی تو ہوگی. کہتا ہے ہمیں ہی جرأت اظہار کا سلیقہ ہے، ہمیں ہی جرأت اظہار کا سلیقہ ہے. صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے. ہم لوگ مصلحت اندیشیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے. یہ شعر سنیے کہ میں سچا، میرے لفظ بھی سچے امر، میں سچا میرے لفظ بھی سچے، مجھ کو ڈر بھی کیا ہے سلیم. میں سچا میرے لفظ بھی سچے، مجھ کو ڈر ہی کیا ہے سلیم. اوپر ایک خدا رہتا ہے، نیچے ماں کا سایہ ہے. میں سچا میرے لفظ بھی سچے، مجھ کو ڈر ہے کیا ہے سلیم. اوپر ایک خدا رہتا ہے، نیچے ماں کا سایہ ہے. خواتین حضرات، 2 سطریں اور ہیں پھر آپ کو آزاد کر دوں گا کہ سلیم کوثر کے تخیل کی آنچ میں الفاظ پگھلنے لگتے ہیں، علامتوں اور استعاروں اور شعری پیکروں میں ڈھلنے لگتے ہیں. تب قاری کے ذہن میں زندگی کی طرح دھڑکتی ہوئی رنگا رنگ تصویروں کا ایک نگار خانہ کھل جاتا ہے. آخر میں 2 شعر اور سن لیجئے، ان میں بھی زندگی کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں. ایک شخص جو بڑی قربانیاں دے کے ایک جگہ کو، اس مٹی کو اپنا مسکن بناتا ہے، سب کچھ چھوڑ آتا ہے، پھر اسے اپنا گھر کہتا ہے اور پھر اسی گھر میں اس کو اجنبی قرار دے دیا جاتا ہے، اس کو مہاجر کہا جاتا ہے. 2 شعر سن لیجئے. اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں، اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں. میں جب آیا تھا یہاں تازہ ہوا لایا تھا. اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں. میں جب آیا تھا یہاں تازہ ہوا لایا تھا. شعر سنیے کہ میرے ہاتھوں میں بھی زیتون کی شاخیں تھی کبھی، میرے ہاتھوں میں بھی زیتون کی شاخیں تھی کبھی، میں بھی ہونٹوں پہ کبھی حرف دعا لایا تھا. خواتین حضرات، آپ کی محبتوں کے لیے، آپ نے جس پیار سے سلیم کوثر کے بارے میں سنا، میں ذاتی طور پہ آپ سب کا مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے، صحت سے، طویل عمر عطا فرمائے. اور آپ کی اس سرپرستی کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اللہ حافظ. بہت خوب راشی صاحب، بہت ہی پرمغز اور بصیرت افروز مقالہ. سلیم کوثر کی شاعری کے جن گوشوں پر آپ نے روشنی ڈالی، خود میری بھی نظر سے کبھی نہیں گزرے تھے.
کاشی بھائی یہ شعر ملاحظہ فرمائیے سلیم کوثر کا. حضرت پروگرام آپ کے انتظار میں رکا ہوا ہے. یہ شعر سلیم کوثر کا مجھے یاد آیا. تم نے سچ بولنے کی جرت کی، تم نے سچ بولنے کی جرت کی، یہ بھی توہین ہے عدالت کی. خواتین حضرات آگے بڑھتے ہیں. سلیم کوثر کی یہ مشہور غزل میں خیال ہوں کسی اور کا 1980 کے دہائی کے اوائل کی ہے، اور اتفاق سے میں بھی اس مشاعرے میں تھا جب انہوں نے اپنی یہ غزل سنائی تھی، اور اس زمانے سے یہ غزل جو مشہور ہوئی تو آج تک ان کی پہچان بنی ہوئی ہے. تو اب آئیے یہاں ہم ایک اور غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ غزل پیش کرنے کے لیے میں زحمت دوں گا محترمہ کوثر سید صاحب. تشریف لائیں. آداب. یہ غزل کی دھن کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ میرے ابو کے بڑے اچھے دوست ہیں جیتیندر ٹھاکر، گجراتی میں شاعری کرتے ہیں اور اردو میں بھی، اور شاستریہ میوزک کا ان کو بہت اچھا علم ہے. تو انہوں نے اس کی دھن بنائی ہے. اگر کچھ بھی غلطی ہوگی تو اگر دھن میں تو میری کوتاہی کی وجہ سے ہوگی. انہوں نے بہت اچھی دھن بنائی ہے. یہ لوگ جس سے اب انکار کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ جس سے اب انکار کرنا چاہتے ہیں، وہ گفتگو در و دیوار کرنا چاہتے ہیں، وہ گفتگو در و دیوار کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ جس سے یہاں تک آ تو گئے آپ کی محبت میں، یہاں تک آ تو گئے آپ کی محبت میں، اب اور کتنا گنہگار کرنا چاہتے ہیں، اب اور کتنا گنہگار کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ جس سے گل امید فروزہ رہے تیری خوشبو، گل امید فروزہ رہے تیری خوشبو، کہ لوگ اسے بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کہ لوگ اسے بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ جس سے جہاں کہانی میں قاتل بری ہوا ہے، وہاں جہاں کہانی میں قاتل بری ہوا ہے، وہاں ہم ایک گواہ کا کردار کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک گواہ کا کردار
کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ جس سے، وہ ہم ہیں جو تیری آواز سن کے تیرے ہوئے، وہ ہم ہیں جو تیری آواز سن کے تیرے ہوئے، وہ اور ہیں کہ جو دیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ اور ہیں کہ جو دیدار کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ جس سے اب انکار کرنا چاہتے ہیں، وہ گفتگو در و دیوار کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ جس سے۔ شکریہ۔ بہت عمدہ۔ یہاں تک آ تو گئے آپ کی چاہت میں، اب اور کتنا گنہگار کرنا چاہتے ہیں؟ تو خواتین و حضرات، ہر شعر پر داد ملنا چاہیے، ورنہ وہ خود کہیں گے کہ اور کتنا گنہگار کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، پاکستان کے ایک مشہور نقاد جناب جاذب قریشی صاحب اپنی کتاب خواب اور تجربے میں سلیم کوثر کے متعلق لکھتے ہیں کہ سلیم کوثر کی مجموعی شاعری پڑھنے والوں کی یادداشت میں اترنے کا ہنر رکھتی ہے، انہیں سماعتوں کو زنجیر کرنے کا فن آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات اب تک آپ تمام احباب اس سے متفق ہو گئے ہوں گے۔ اب اگلی غزل پیش کرنے کے لیے میں جن صاحب کو زحمت دوں گا وہ بھی سماعتوں کو زنجیر کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، تو آپ یقیناً آپ کو اندازہ ہو جائے گا، میں زحمت دوں گا جناب عبدالستار غزالی صاحب کو کہ تشریف لائیں۔ ان کی غزل پڑھنے سے پہلے اپنے جناب خالد رانا صاحب جو ڈپٹی چیف آف اسٹاف آف اردو اکیڈمی کے ہوں گے، ان کی فرمائش پہ کچھ میں کہنا چاہوں گا۔ وہ یہ شعر ہے، عشق میں اتنے کنویں ہیں مجھے معلوم نہ تھا، عشق میں اتنے کنویں ہیں مجھے معلوم نہ تھا، تیری الفت میں دھوئیں ہیں مجھے معلوم نہ تھا، اور تیرے کاندھے پہ سر رکھ کے میں شام بیٹھا تھا، تیرے کاندھے پہ سر رکھ کے میں شام بیٹھا تھا، تیری زلفوں میں جوئے ہیں مجھے معلوم۔ جوؤں کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں تھوڑا سا۔ یہ ایک مشہور شاعر ہیں منور رانا صاحب، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اردو کے ایک پروفیسر مرزا غالب پڑھا رہے تھے، انہوں نے غالب کا یہ شعر پڑھا، نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں، نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئی، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئی، یہ جس کے کاندھوں پہ شان پہ نہیں اب تو یہ شعر سنتے ہی ان کا ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی بڑا یہ بیہودہ شعر ہے کہ اس میں جو ہے محبوب کا شانہ اور محبوبہ کے گیسو، کہ ان گیسوں میں جوئیں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ پروفیسر نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ تمہاری محبوبہ نہیں تھی، وہ غالب کی محبوبہ۔ اس کے بعد میں اپنی اوقات پہ آتا ہوں۔ یہ جو غزل ہے یہ اپنے تاشی ظہیر صاحب نے چنی ہے میرے لیے۔ اچھا جی، کوثر صاحب یہ فرماتے ہیں، بنامے دل فگاراں بنامے دل فگاراں کا جگہ آتی رہے گی، اور دریچے کھول کر رکھنا ہوا آتی رہے گی۔
दरीचे खोल कर रखना, हवा आती रहेगी, कोई मौसम भी हो, कोई मौसम भी हो, उम्मीद का दामन न छूटे, कोई मौसम भी हो, उम्मीद का दामन न छूटे, खबर आए ना आए, खबर आए ना आए, पर सबा आती रहेगी। जहां भी जाओगे, जहां भी जाओगे मेरी सदा आती रहेगी, जहां भी जाओगे मेरी सदा आती रहेगी, हम अहले इश्क तो नायाब हो जाएंगे एक दिन। ये क्या हो गया भाई? नहीं ये सॉरी मिक्सअप हो गया, वो एक मैंने दोनों शेरों को मिक्स कर दिया, नहीं, हम सॉरी फॉर दैट। हम अहले इश्क तो नायाब हो जाएंगे एक दिन, हम अहले इश्क तो नायाब हो जाएंगे एक दिन, हमारे बाद भी खल्क़े खुदा आती रहेगी। हम अहले इश्क तो नायाब हो जाएंगे एक दिन, हमारे बाद भी खल्क़े खुदा आती रहेगी। सलीम उस आँख पे चुपचाप, सलीम उस आँख पे से चुपचाप दिल की बात कहकर, वो चेहरा देखना उस पर हया आती रहेगी, वो चेहरा देखना उस पर हया आती रहेगी, और हमारे बाद भी खल्क़े खुदा आती रहेगी। गलतियों की माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपने समातों को जंजीर करने का फ़न मुलाहिज़ा किया। गज़ाली साहब, एक शेर सलीम कौसर का आपकी नज़र, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं रखते, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं रखते, अभी सुकून तेरे पे खानमा नहीं रखते। ख़वातीन हज़रात, उबैदुल्लाह अलीम उर्दू के मशहूर शायर, आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। सलीम कौसर के मजमुआ के बारे में लिखते हैं कि सलीम की शायरी पढ़ने वालों को एक सवाल, एक लज्जत, एक हसरत, एक तकलीफ और एक वारफ्तगी से एक साथ गुजारती है। तो आइए इसी हवाले से उनकी अगली गज़ल हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये गज़ल पेश करने के लिए मैं ज़हमत दूंगा जनाब शाहजाद बसीर साहब को तशरीफ़ लाएं और गज़ल पेश करें। जनाब शाहजाद बसीर। बहुत शुक्रिया अरशद भाई। सदर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो, सलीम कौसर साहब की गज़ल है। ये विसाल है कि फिराक है, दिल मुब्तला को बता रहे, जो ये फूल है तो खिला रहे, जो ये जख्म है तो हरा रहे। ये विसाल है कि फिराक है, दिल मुब्तला को बता रहे, जो ये फूल है तो खिला रहे, जो ये जख्म है तो हरा रहे। तेरे इंतजार के सिलसिले हैं मयाने दस्तक व दर कहीं, तेरे इंतजार के सिलसिले हैं मयाने दस्तक व दर कहीं, यही आस है तो बंधी रहे, ये चिराग है तो जला रहे। तेरे इंतजार के सिलसिले हैं मयाने दस्तक व दर कहीं, यही आस है तो बंधी रहे, ये चिराग है तो जला रहे। यूं ही भूले भटके जो आ गए हैं इधर, तो इतनी हवा ना दे, यूं ही भूले भटके जो आ गए हैं इधर, तो इतनी हवा ना दे, कि गुब्बारे कुए मलामता कोई वाकया तो छुपा रहे। यूं ही भूले भटके जो आ गए हैं इधर, तो इतनी हवा ना दे, कि गुब्बारे कुए मलामता कोई वाकया तो छुपा रहे। किसी चश्मे वादा की लहर है, बड़ा दिल गिरफ्तार ये शहर है। किसी चश्मे वादा की लहर है, बड़ा दिल गिरफ्तार ये शहर है। सो हवाए महरम दोस्तां तेरे सिलसिलों का बता रहे। किसी चश्मे वादा की लहर है, बड़ा दिल गिरफ्तार ये शहर है। सो हवाए महरम दोस्तां तेरे सिलसिलों का बता रहे। ये सराय सुबह के साथ ही मुझे छोड़नी है गज़ाल शब, ये सराय सुबह के साथ ही मुझे छोड़नी है गज़ाल शब।
تیری چشم رمز و کنایا میں کوئی خواب ہے تو سجا رہے، یہ سرائے صبح کے ساتھ ہی مجھے چھوڑنی ہے، غزال شب تیری چشم رمز و کنایا میں کوئی خواب ہے تو سجا رہے، یہ وصال ہے کہ فراق ہے دل مبتلا کو بتا رہے، جو یہ پھول ہے تو کھلا رہے، جو یہ زخم ہے تو ہرا رہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ شہزاد وسیم صاحب۔ ابھی آپ نے ایک مصرعہ پڑھا کہ یہ چراغ ہے تو جلا رہے، یہ سلیم کوثر صاحب کی ایک کتاب کا ہی نام ہے۔ سلیم کوثر کے 5 مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں۔ خالی ہاتھوں میں عرض و سما، محبت ایک شجر ہے، یہ چراغ ہے تو جلا رہے، اور ذرا موسم بدلنے دو، اور دنیا میری آرزو سے کم ہے۔ یہ سب کتابیں یہاں موجود ہیں اور امید ہے کہ آپ احباب ان سے ضرور استفادہ کریں گے۔ اب میں اگلی غزل پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب ذیشان عباسی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور غزل پیش کریں۔ جناب ذیشان عباسی۔ بہت بہت شکریہ، اجازت ہے۔ وہ جو آئے تھے بہت منصب و جاگیر کے ساتھ، وہ جو آئے تھے بہت منصب و جاگیر کے ساتھ، کیسے چپ چاپ کھڑے ہیں تیری تصویر کے ساتھ۔ وہ جو آئے تھے بہت منصب و جاگیر کے ساتھ، کیسے چپ چاپ کھڑے ہیں تیری تصویر کے ساتھ۔ صرف زندہ کی حکایت ہی پہ موقوف نہیں، صرف زندہ کی حکایت پہ موقوف نہیں، ایک تاریخ سفر کرتی ہے زنجیر کے ساتھ۔ صرف زندہ کی حکایت ہی پہ موقوف نہیں، ایک تاریخ سفر کرتی ہے زنجیر کے ساتھ۔ تجھ کو قسمت سے تو میں جیت چکا ہوں کب کا، تجھ کو قسمت سے تو میں جیت چکا ہوں کب کا، شاید اب کہ مجھے لڑنا پڑے تقدیر کے ساتھ۔ تجھ کو قسمت سے تو میں جیت چکا ہوں کب کا، شاید اب کہ مجھے لڑنا پڑے تقدیر کے ساتھ۔ اب کسی اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں، اب کسی اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں، جرم خود بول رہا ہے تیری تحریر کے ساتھ۔ اب کسی اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں، جرم خود بول رہا ہے تیری تحریر کے ساتھ۔ دیکھتے کچھ ہیں دکھاتے ہمیں کچھ ہیں کہ یہاں، دیکھتے کچھ ہیں دکھاتے ہمیں کچھ ہیں کہ یہاں، کوئی رشتہ ہی نہیں خواب کا تعبیر کے ساتھ۔ یہ تو ہونا ہی تھا مہتاب تماشا پھر بھی، یہ تو ہونا ہی تھا مہتاب تماشا پھر بھی، کتنے دل ٹوٹ گئے ہیں تیری تصویر کے ساتھ۔ یاد بھی ابر محبت کی طرح ہوتی ہے، یاد بھی ابر محبت کی طرح ہوتی ہے، ایک سایہ سا چلا جاتا ہے راہگیر کے ساتھ۔ وہ جو آئے تھے بہت منصب و جاگیر کے ساتھ، کیسے چپ چاپ کھڑے ہیں تیری تصویر کے ساتھ۔ شکریہ۔ بہت دنیا وہ جو آئے تھے بہت منصب و جاگیر کے ساتھ۔ واہ! خواتین حضرات، ابھی ہمارے صدر مجلس فیاض الدین صاحب نے مجھے بتایا کہ سلیم کوثر کی کلیات جنہیں راستے میں خبر ہوئی کے نام سے شائع ہو چکی ہے، اور ایک اور کتاب بھی آنے والی ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری خوش قسمتی سے اردو کے خوبصورت شاعر جناب فیاض الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جو سلیم کوثر کی کتابیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، تاشی بھائی نے ذکر کیا تھا، یہ انہی کی وجہ سے انہوں نے شائع کرائی ہیں، اور یہ سلیم کوثر کے شخصیت پر کچھ گفتگو ابھی آپ کے ساتھ فرمائیں گے۔ سلیم کوثر کا ایک شعر میں انہی کی نظر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں زحمت دوں گا کہ سلیم کوثر کا شعر ہے کہ وہ جن کے نقش قدم دیکھنے میں آتے ہیں،
وہ جن کے نقش قدم دیکھنے میں آتے ہیں اب ایسے لوگ تو کم دیکھنے میں آتے ہیں. جناب فیاض الدین صاحب. آپ تمام سامعین کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنے اتنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں. سلیم کوثر سے جو تھوڑا بہت تعلق رہا ہے اس کے حوالے سے جو نقش ابھرتا ہے اس کو میں نے ایک تحریر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میری اس تحریر کا عنوان ہے چیمپئن. کالج سے گھر پہنچا تو ایک پیکٹ میرا منتظر تھا. بانی پاکستان کی تصویر کے ڈاک ٹکٹ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ سوغات گھر سے آئی ہے. فوراً پیکٹ کھولا. خط سے محبتیں، بوسے اور ماں کے آنسو صاف چھلک رہے تھے. آنکھوں کی نمی کو اندر جذب کیا. پیکٹ میں موجود کتابوں پر سرسری نظر ڈالی اور پھر میری نظریں ایک غزلوں کی آڈیو کیسٹ پر ٹھہر گئی. گھر والے میرے اس شوق سے بخوبی واقف تھے. بنا کسی تاخیر کے کیسٹ کو ٹیپ ریکارڈر میں لگایا. میں نے فریج میں جھانکا ہی تھا کہ مہدی حسن صاحب کی خوبصورت آواز نے میری توجہ حاصل کی. یہ غزل شاید نئی ہے، پہلے کبھی نہیں سنی، میں نے سوچا. جو ہی غزل مطلع کے مصرع ثانی تک پہنچی میں اپنی بھوک بھول کے غزل میں پوری طرح ڈوب چکا تھا. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. سر آئینہ میرا عکس ہے، بس آئینہ کوئی اور ہے. یہ میرا سلیم کوثر اور اس کی شاعری سے پہلا تعارف تھا. اسے ایک دن میں نہ جانے کتنی بار اس غزل کو سنا اور ساتھ ہی اس خواہش نے سر اٹھایا کہ اس شاعر کو مزید پڑھا جائے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب انٹرنیٹ اپنی پیدائش کے مراحل میں تھا اور شاعری کے لیے صرف کتاب یا مشاعرے پر ہی اکتفا کرنا پڑتا تھا. سلیم کوثر کی شاعری نے پاکستان کی سرحدیں عبور کرنا شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شاعری نے جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی تھی وہاں وہاں دستک دینا شروع کی. دنیا بھر کے ادبی مراکز کے لیے سلیم کوثر ایک سنسیشن بن چکا تھا اور شومی قسمت 2 سال بعد سلیم کوثر کو امریکہ کی ایک ادبی انجمن نے مدعو کیا. وہ امریکہ کے مشاعروں میں بہت سی داد اور محبتیں سمیٹ کر جب لاس اینجلس پہنچا تو مشاعرے سے قبل مجھے اس سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی. میں نے اس کے لہجے کو روایتوں سے جڑا ہونے کے باوجود بہت تر و تازہ پایا. اس کے لہجے سے اس کی اعلیٰ تربیت کا بخوبی اندازہ ہوا. راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود وہ زمین پر تھا. اور جب اس نے مشاعرہ پڑھا تو مشاعرہ گاہ واہ واہ کی صداؤں سے گونج اٹھی. اس کے ایک شعر میں چھپے کرب کو میں نے بہت شدت سے محسوس کیا اور یہی مجھے محسوس ہوا کہ یہ شخص زندگی میں کن مصائب و آلام سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے. تختیاں لکھتے پڑھتے جواں ہو گئے، عمر کی بیڑیاں کاٹ دیں. تختیاں لکھتے پڑھتے جواں ہو گئے، عمر کی بیڑیاں کاٹ دیں. ہم نے بچپن میں اپنے قلم کیا تراشے کہ خود انگلیاں کاٹ دیں. اور پھر جاتے جاتے اس نے ایک ایسا شعر پڑھا جس میں ہمارے وطن عزیز کا المیہ پوشیدہ ہے. اس کا یہ شعر ہمارے فیوڈل لارڈز کے منہ پر ایک بھرپور تماچا ہے. تم بھلا کیا نئی منزل کی بشارت دو گے، تم بھلا کیا نئی منزل کی بشارت دو گے، تم تو رستہ نہیں دیتے ہمیں چلنے کے لیے. یہی وہ شعر تھا جسے سن کر میں اس کے ساتھ ہو لیا اور اسے اپنے چند محبوب شاعروں کی صف میں شامل کر لیا. وقت گزرتا رہا اور میری مصروفیت بڑھاتا رہا مگر میں اس کی شاعری سے بے خبر نہ رہا. وہ شہرت کی منازل طے کرتا رہا اور اسے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا. میں وقت کی تیز ہوا میں ایک خشک پتے کی مانند اڑتا ہوا ایریزونا سے میریلینڈ جا پہنچا اور یوں مجھے ایک بار پھر اس سے نیو جرسی کے مشاعرے میں ملنے کا اتفاق ہوا. اس نے مجھے وقت کی اٹی گرد کے پیچھے سے بھی پہچان لیا. جانے عزیز تم اتنے عرصے کہاں رہے، اس نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا. اس کے لہجے میں گرمی تھی جیسے کوئی ایک عرصے بعد اپنے دیرینہ دوست سے مل رہا. اس بار پاکستان آؤ تو ملے بغیر مت جانا، اس نے حکم دیتے ہوئے کہا. 3 سال بعد میں نے اس کے حکم کی تعمیل کے لیے کراچی پہنچ کر اسے فون کیا.
جی مجھے سلیم کوثر سے بات کرنی ہے. میں ہی بات کر رہا ہوں جان عزیز، کب پہنچے؟ اس نے میری آواز پہچانتے ہوئے کہا. میرے دوسرے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا. یہ اس سلیم کوثر کی آواز تو نہیں جسے میں جانتا ہوں. مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لہٰذا میں نے اس سے فوراً ملاقات کرنا چاہی. وہ اسی اتفاق سے ملا، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے درد کو دیکھ سکتا تھا. بس کچھ عرصے سے بیمار ہوں، ذرا منہ میں تکلیف ہے. اس نے بہت ہمت کے ساتھ اپنا دکھ چھپانا چاہا. سرجری کی وجہ سے اس کی آواز بدل چکی تھی. وہ جو مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا آج مشاعروں سے دور ہو چکا تھا. اس نے کہا، جان عزیز میں خاموش ضرور ہو گیا ہوں لیکن میرا قلم آج بھی بول رہا ہے. میرا یہ شعر سنو. اس نے رومال سے جو وہ ہر وقت ساتھ رکھتا ہے اپنے ہونٹ صاف کرتے ہوئے کہا. مجھے خبر تھی کہاں بولنا ہے اور یہ لوگ، مجھے خبر تھی کہاں بولنا ہے اور یہ لوگ سمجھ رہے تھے میں خاموش ہونے والا ہوں. وہ جو ساری زندگی حق کے لیے آواز بلند کرتا رہا ایک بیماری کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا. وہ مشاعروں اور اپنے چاہنے والوں کی کثیر تعداد سے دور ہو چکا تھا. جسے بھاری نذرانوں پر دنیا بھر سے مشاعروں میں مدعو کیا جاتا تھا آج اپنے گھر میں کتابوں کے درمیان بند تھا. مجھے اس کا ایک شعر بے ساختہ یاد آ گیا. وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی، وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی، آج تنہا ہے تو دیوار پر آ بیٹھا ہے. وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی، آج تنہا ہے تو دیوار پر آ بیٹھا ہے. اس سے ملنے کے بعد میں اداس گھر آ گیا اور دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا. اس کی گزر اوقات یقیناً اب مشکل سے ہوتی ہوگی. مجھے اس کی مدد کرنا چاہیے میں نے سوچا، مگر یہ ممکن نہیں کیونکہ وہ ایک انتہائی خوددار آدمی ہے. لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور مجھے اس کا ایک حل نظر آنے لگا. چند روز بعد میں دوبارہ اس سے ملا. سلیم بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی کتابیں امریکہ میں شائع کرنا چاہتا ہوں. میں نے بظاہر اعتماد سے سوال کیا. ضرور کرو جان عزیز، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بہت اپنائیت سے کہا. وہ آپ کو ایک اجازت نامہ سائن کرنا ہوگا. میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہاں تو ہماری اجازت کے بغیر ہماری کتابوں کے کتنے ہی ایڈیشن چھپ چکے ہیں جس کا ہمیں کوئی معاوضہ نہیں ملا. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. میں نے اجازت نامہ اس کے سامنے رکھا جو اس نے بغیر پڑھے سائن کر دیا. آپ اسے پڑھ تو لیتے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا. جان عزیز ابھی تم ہمیں جانتے نہیں. اس نے دل موہ لینے والی مسکراہٹ سے جواب دیا. میں واقعی اس شخص کو نہیں جانتا. میں نے اپنے آپ سے اعتراف کیا. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اس کے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہوں اور وہ بڑی مہارت سے کھیل رہا تھا. میں اپنی اگلی چال کے لیے تیار تھا. میں نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالتے ہوئے اس کے سامنے رکھ دیا. مجھے اپنے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرتے ہوئے محسوس ہوئے، بالکل اسی طرح جیسے ایک نووارد شطرنج کا کھلاڑی ایک چیمپئن کھلاڑی کو شہ دے دے مگر اس کو ساتھ یہ بھی خطرہ ہو کہ چیمپئن کہیں ایسی چال نہ چل دے کہ بازی پلٹ جائے. اس میں کچھ رقم ہے پیش کی رائلٹی کے طور پر، زیادہ نہیں ہے. میں نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی غرض سے کہا. اس نے میری جانب دیکھا. اس بار اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا. جان عزیز جب کتابیں بکیں گی تو اسے میں اپنا حق سمجھ کر لوں گا، بلکہ وہ بھی تم رکھ لینا اور عیش کرنا. اس نے بقدر توقف مگر فیصلہ کن انداز میں کہا. میں اس کی بات سن کر حیران تھا. وہ واقعی چیمپئن نکلا. اس نے مجھ نووارد کو شکست دے دی، لیکن اس کے فلیٹ سے نکلتے وقت میں نے ٹھان لی کہ اگلی بازی میں جیتوں گا. اور مجھے یقین ہے کہ بازی میں ہی جیتوں گا، کیونکہ مجھے ایک طرف اردو اکیڈمی کی مدد اور دوسری طرف آپ سب لوگوں کا تعاون حاصل ہے، کیونکہ میں اکیلا ایک چیمپئن کو نہیں ہرا سکتا. اور جاتے جاتے اس کا ایک شعر سنیے گا کہ نہیں ہے سر انہی شانوں پہ جو سمجھتے تھے، نہیں ہے سر انہی شانوں پہ جو سمجھتے تھے، بلندی قد و قامت سروں سے آئی ہے. آپ احباب کا بے حد شکریہ، آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، اور اردو اکیڈمی کا جس کے تعاون کے بغیر یہ
کام ممکن نہیں تھا. ان کتابوں کی اشاعت اردو اکیڈمی کے بغیر ممکن نہیں تھی. بے حد شکریہ، بہت محبتیں، بہت دعائیں آپ لوگوں کے لیے. بہت بہت شکریہ فیاض الدین صاحب صاحب. خواتین و حضرات، یہ کتابیں یقیناً اس قابل ہیں کہ انہیں ہم خریدیں اور اپنے گھروں کی زینت بنائیں، انہیں پڑھیں. اور فیاض الدین صاحب، آپ کی جو آپ نے ابھی مضمون پیش کیا یقیناً اس نے دلوں کو چھو لیا اور ہمیں بہت بخوبی اندازہ ہوا جناب سلیم کوثر کی حالت کا. اللہ انہیں صحت تندرستی عطا کرے. لیکن سلیم کوثر ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے. ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ عبید اللہ علیم صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے کہتے تھے کہ سلیم کوثر پتہ نہیں کراچی کیوں چلا گیا، اگر لاہور چلا جاتا تو کسی فلم میں چاکلیٹی ہیرو آتا. یہ دیکھیے، کافی خوبصورت تھے اپنی زمانے میں. پھر عبید اللہ علیم خود ہی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ راستہ اس نے اس لیے اختیار کیا کہ وہ دوسروں کے لکھے ہوئے ڈائلاگز بولنے کے بجائے اپنے لکھے ہوئے ڈائلاگز پر زیادہ توجہ دینا چاہتا ہے. تو سلیم کوثر کی اگلی غزل سنانے کے لیے میں جس شخصیت کو زحمت دوں گا، بولتے وہ بھی اپنے ہی ڈائلاگز ہیں، لیکن آج اس محفل میں وہ سلیم کوثر کے ڈائلاگز یعنی سلیم کوثر کی غزل آپ کے سامنے پیش کریں گے. تشریف لاتے ہیں جناب احمد شہوار. ترنم کا تو انتقال ہو گیا. آداب کے ساتھ ہی ہو گیا. محترم سامعین، محترم سے بعد آپ سب کی زیارت ہوئی، دل بہت خوش ہوا. تاشی بھائی کے یہاں سے چلے جانے کے بعد ارشد رشید صاحب اس گلستان کو کس طرح سے اتنا ہرا بھرا رکھیں گے یہ تو انہی کا دل بہتر جانتا ہے. یہ کوہ گراں جو ہے ان کے کاندھوں پر جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انتہا سے زیادہ ٹیلنٹڈ آدمی ہیں اس معاملے میں، پڑھے لکھے. مجھ سے جو ہو سکا میں ضرور کروں گا. اور اس کارہائے سخت کے لیے ان جیسے ہی فرحات کی ضرورت تھی. دوستو، میری سلیم کوثر صاحب سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی اور دونوں دفعہ، ایک دفعہ مشاعرے میں اور ایک دفعہ وہ یہاں آئے ہوئے تھے تو ان سے ملنے گیا کیونکہ ہمارے استاد کا حکم تھا کہ سلیم کوثر سے جا کے ضرور ملو. تو مجھے انتہائی تکلیف ہوئی جب تاشی بھائی نے یہ ساری باتیں مجھے بتائیں. ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ اکثر دیکھا کرتے ہوئے کہ وہ مشاعروں میں جا کے شعراء کی کتابیں خرید کر کے دوستوں کو تحفہ دیا کرتے تھے. تو میں نے اکثر لوگوں کو یہ کرتے دیکھا تو میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا کہ یہ کتاب کا، شاعری کا تحفہ، اس میں کیا راز ہے جو لوگ کتابیں خرید کے لوگوں کو دیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے دنیا کا ہر تحفہ اپنی ایک مدت رکھتا ہے، شاعری کی کوئی مدت نہیں ہوتی. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں لائبریری موجود ہے تو آپ دیکھیے گا کہ جنریشنز ٹو جنریشنز، نسلاً بعد نسلاً وہ کتابیں لوگوں تک ٹرانسفر ہو رہی ہیں. میرے پاس ایسی بہت سی کتابیں موجود ہیں جو میری اپنی والدہ نے اور نانا نے، سب کتابیں جو ہیں مجھ تک پہنچی. تو وہ ایک جنریشنز کا تحفہ ہوتا ہے. میں آپ کو بھی انکریج کروں گا کہ ایک تہذیب بنائیے کہ لوگوں کو علم کا تحفہ دیا جائے، کیونکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ نسلوں تک جاتی ہے. دوسری درخواست میری آپ سے یہ ہے کہ اس مشاعرہ گاہ میں، اس پروگرام میں ایک بہت ہی متبرک اور مقدس خاموشی ہے، اس کو توڑ دیجیے.
مجھے معلوم ہے کہ آپ روتے رکھ کے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور انرجی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی تھی، مگر یہ تہذیب و مشاعرہ ہی نہیں، یہاں یہ واحد جگہ ہے جتنی زور سے آپ بولیں گے آپ کو اتنا ہی لوگ قابل سمجھیں گے۔ آپ کے خیال میں کیوں اتنی دور سے بیٹھ کے چیختا رہتا ہوں؟ سلیم کو اثر تھا یہ زیادہ اعلان پہلے کرتے ہیں، قسم میری نہیں ہے داد ان کا ہاتھ ہے، تو وہ آواز بلند دیجیے گا۔ اور آپ سب میں سے میں تقریباً 90% لوگوں کو جانتا ہوں، تو ادھار نہیں رکھیے گا ورنہ پکڑ لوں گا آگے۔ ہوا یقینی نہ تھی، روشنی قیاسی نہ تھی، ہوا یقینی نہ تھی، روشنی قیاسی نہ تھی، ہمارے شہر میں ایسی کبھی اداسی نہ تھی، ہوا یقینی نہ تھی، روشنی قیاسی نہ تھی، ہمارے شہر میں ایسی کبھی اداسی نہ تھی۔ شعر دیکھیے کہ وہ دن بھی تھے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈھانپتے تھے، عجیب مصرع ہے، پورے معاشرے کا ایک رویہ ہے جو اس مصرے میں موجود۔ وہ دن بھی تھے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈھانپتے تھے، برہنگی تھی مگر ایسی بے لباسی نہ تھی، وہ دن بھی تھے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈھانپتے تھے، وہ دن بھی تھے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈھانپتے تھے، برہنگی تھی مگر ایسی بے لباسی نہ تھی، اور لہو بہانا تو اب کھیل ہو گیا ورنہ، لہو بہانا تو اب کھیل ہو گیا ورنہ، ہمیں بھی شوق نہیں تھا زمین بھی پیاسی نہ تھی، ہمیں بھی شوق نہ تھا اور زمین بھی پیاسی نہ تھی۔ عجیب شعر ہے، دیکھیے کہ یہ کیا کہ اپنی ہی بدصورتی کے خوف سے ہم، یہ کیا کہ اپنی ہی بدصورتی کے خوف سے ہم کسی کے خواب کچل دیں یہ بدحواسی نہ تھی، کسی کے خواب کچل دیں یہ بدحواسی نہ تھی۔ یہ ٹھیک ہے در و دیوار کان رکھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے در و دیوار کان رکھتے ہیں، فضائے کوچے جانا مگر سیاسی نہ تھی، فضائے کوچے جانا مگر سیاسی نہ تھی۔ اور دیکھیے مقطع ان کا کہ ہم اہل عشق بھی وارفتگی میں رہتے ہیں، ہم اہل عشق بھی وارفتگی میں رہتے تھے، ہم اہل عشق بھی وارفتگی میں رہتے تھے، سلیم حسن میں بھی مصلحت ذرا سی نہ تھی، ہم اہل عشق بھی وارفتگی میں رہتے تھے، سلیم حسن میں بھی مصلحت ذرا سی نہ تھی، ہوا یقینی نہ تھی، روشنی قیاسی نہ تھی، ہمارے شہر میں ایسی کبھی اداسی نہ تھی۔ بہت بہت شکریہ احمد شہباز صاحب، بہت خوب۔ میں جاننا چاہوں گا کہ سلمان صدیق صاحب تشریف لائے ہیں کہ نہیں؟ میرا خیال نہیں آئے، ٹھیک ہے، تو آئیے پھر ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں، تو میں زحمت دوں گا جناب خالد رانا صاحب کو جو انکاری ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو پھر تاشی ظہیر صاحب پھر اختتام کے لیے میں پھر آپ کو زحمت دوں گا کہ تشریف لائیے اور سلیم کوثر کی آخری غزل پیش کیجیے، جناب تاشی ظہیر صاحب۔ جس چیز سے میں بہت بھاگتا ہوں کہ کوئی بھی محفل تاشی شو نہ بن جائے، وہ
فارچونیٹلی ایسے ہو گیا. یہ غزل نگیش اوادھانی کو پڑھنا تھی. دیکھا کتنے افسوس کا اظہار ہوا یہاں. اور صورت میری آ کھڑی ہوئی یہاں پہ. تو مریم میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں. اور اس سے ظاہر ہے کہ وہ گاتے. تو مجھے ایک فائدہ یہ ہوا صحرا میں جانے کا کہ میرا COPD کیور ہو گیا. جاتے ہی میں وہاں جاتے ہی میں نے اتنے گانے گانے شروع کر دیے کہ مجھے بیوی کو بند کروانا پڑا کہ کیا ہو گیا آپ کو. برسوں کی رکی ہوئی آواز چل پڑی. یہاں آتے ہی آواز پھر سے بند ہو گئی. تو وہ ایک شعر میں کوشش کرتا ہوں کہ آگے آپ کو سنا سکوں. اور نہیں چلی گاڑی تو پھر ویسے پڑھ دیں گے. کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں رکھتے. کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں رکھتے. ابھی سکون تیرے بے خانماں نہیں رکھتے. کہیں زمین یہ لوگ ذات میں محصور رہنے والے لوگ. یہ لوگ ذات میں محصور رہنے والے لوگ مکان بناتے ہیں اور کھڑکیاں نہیں رکھتے. مکان بناتے ہیں اور کھڑکیاں نہیں رکھتے. جو نیکی کرتے ہیں دریا میں ڈال دیتے ہیں. جو نیکی کرتے ہیں دریا میں ڈال دیتے ہیں. کبھی حساب غم دوستاں نہیں رکھتے. بہت شکریہ. کبھی حساب غم دوستاں نہیں رکھتے. شعر سنیے کہ ہمیں ایک قتل کے عینی گواہ ہے لیکن ہمیں ایک قتل کے عینی گواہ ہے لیکن بتانا چاہتے ہیں پر زبان نہیں رکھتے. بتانا چاہتے ہیں پر زبان نہیں رکھتے. مغتا پیش کرتا ہوں. یہ وصل ہجر کی توفیق میں ملا ہے سلیم. یہ وصل ہجر کی توفیق میں ملا ہے سلیم. یہی وہ نفع ہے جس میں
زیاں نہیں رکھتے، یہی وہ نفع ہے جس میں زیاں نہیں رکھتے، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں رکھتے، ابھی سکون تیرے بے خانماں نہیں رکھتے، کہیں زمین۔ بہت بہت شکریہ راشد ظہیر صاحب. آپ احباب یقیناً اتفاق کریں گے اس بات سے کہ اب ہمیں ناگیش بتانے کی کمی نہیں محسوس ہونے دی. راشد صاحب ایک بار اور تالیاں. خواتین حضرات، سلسلے کو اختتام تک پہنچاتے ہیں. ایک آخری شعر میں سلیم کوثر کا آپ کی نظر کروں گا کہ وہ مل گیا تھا مگر خود کو کیا بہم کرتے، کہاں سے بات بڑھاتے کہاں سے کم کرتے. تو اب ہم یہاں سے کم کرتے ہیں اور پہلے دور کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. 10 منٹ کا وقفہ لیں گے. دوسرے دور میں ہم آپ کی خدمت میں سلیم کوثر کی غزلیں گائیکی کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ پیش کریں گے. آپ احباب کا بہت بہت شکریہ.